خطاب اس میدان ازل میں کہ جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے انسان نبی اور رسول اور ساری امتیں جمع ہیں، سب سے پہلا جواب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کو دیا اور فرمایا، اللہ نے کہا الست بربکم، تو ہمارے نبی نے فرمایا بلا۔ بلا کے معنی ہے کہ جی ہاں، اللہ نے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو میرے نبی نے اور ساری کائنات کے نبی نے کہا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہمارے معبود حقیقی ہیں۔ جب ہمارے نبی نے اللہ کو یہ جواب دیا تو اب اللہ کے سوال کا جواب ساری انسانیت کو ملا اور سارے نبیوں کو ملا اور سارے رسولوں کو ملا۔ اب آدم نے بھی کہا بلا، اب ابراہیم اور اسماعیل نے بھی کہا بلا، اب یونس اور یوسف نے بھی کہا بلا، اب موسیٰ اور عیسیٰ بھی کہہ پڑے کہ بلا۔ سارے نبیوں کو تعلیم ملی اور سارے رسولوں کو تعلیم ملی۔ وہ کسی لکھتے ہیں اسی وجہ سے ساری دنیا کے انسانوں کے سب سے پہلے استاد، سارے نبیوں کے استاد اور سارے رسولوں کے استاد اور سارے نبی اور سارے رسولوں کی امتوں کے استاد، سب سے پہلا اگر کوئی استاد اس دنیا میں ہے تو وہ میرا نبی اور آپ سب کا نبی اور ساری کائنات کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آپ کے جواب دینے سے سب کو رستہ ملا۔ آدم نے بھی پھر جواب دینا شروع کیا اور سارے نبیوں نے پھر بلا بلا کی لائن لگائی کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اب اللہ نے سارے نبیوں سے یہ عہد لیا، سارے رسولوں سے یہ عہد لیا، سارے نبی اور رسولوں کی امتوں سے یہ عہد لیا، اور یہ عہد لینے کے بعد یہ انسانی زندگی کا سفر چل رہا ہے۔ یہ عہد لینے کے بعد اللہ نے پھر اس انسان کو آدم کی پوچھ میں پھر سے جمع فرمایا، پھر جمع فرما دیا آدم کی پشت میں، عہد لے لیا، اپنے آپ کو رب منوا لیا، اپنے آپ کو معبود حقیقی منوا لیا، اور منوانے کے بعد پھر آدم کی پشت میں اس انسان کو جمع کر دیا اور اس مخلوق کو جمع کر دیا، اور پھر آدم کی پشت سے یہ نکل کر دوسرے انسان کی کمر اور پشت میں یہ منتقل ہو کر آئی، اور اس انسان کی کمر اور پشت سے نکل کر یہ انسان کسی عورت اور کسی عورت کے رحم اور پیٹ میں آیا، اور وہاں سے یہ انسان نکل کر انتقال کر کے پھر یہ انسان اس دنیا میں آیا، اور پھر اس دنیا سے انتقال کر کے یہ انسان عالم برزخ میں یعنی قبر میں گیا، اور پھر وہاں سے انتقال کر کے یہ انسان عالم محشر میں جائے گا، اور عالم محشر سے انتقال کر کے پھر یہ انسان جنت میں جائے گا۔ یہ انسان کی اتنا لمبا زندگی کا سفر ہے۔ آدم کی خود سے نکلا، وہاں سے انتقال اس نے کیا تو دوسرے آدمی کی کمر میں آ گیا، دوسرے آدمی کی کمر سے انتقال کیا تو ماں کے رحم اور پیٹ میں آ گیا، ماں کے پیٹ اور رحم سے اس نے انتقال کیا تو کہاں آیا؟ دنیا میں آ گیا، اور دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی پوری کر کے بس 50 سال 70 سال میں جب اس نے انتقال کیا تو عالم برزخ میں قبر میں چلا گیا، اور قبر سے جب اس نے انتقال کیا تو عالم محشر میں چلا گیا، اور عالم محشر سے جب انتقال کیا تو جنت میں چلا گیا۔ یہ انسانی زندگی کا اتنا لمبا سفر ہے، آدم کی پشت سے نکل کر کئی انتقال اس کے ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کا ایک ہی انتقال ہوتا ہے، ایک نہیں، اس کے تقریباً 5 یا 6 انتقال ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے سامنے زندگی کا اختتام ہے۔ اللہ نے 50 سال 70 سال کی زندگی دی، اب یہ ختم ہو گئی، اب یہاں سے منتقل ہو کر اب تو قبر میں چلا۔ اسی قبر کو کہا جاتا ہے عالم برزخ، اسی کا نام عالم برزخ ہے۔ یہ تو ایک تصویر ہے، ایک نمونہ ہے عالم برزخ کا۔ عالم برزخ اتنا بڑا ہے۔ کون ہے عالم برزخ؟ عالم برزخ وہ عالم ہے کہ جس عالم کے اندر آنے والی تمام روحیں جمع ہیں، اور جو دنیا سے روحیں جاتی ہیں وہ تمام روحیں اس میں جمع ہیں۔
حدیث شریف میں آیا کہ یہ عالم برزخ جس کو ہم قبر بولتے ہیں، یہ قبر ہی عالم برزخ ہے، یہ تو عالم برزخ کا ایک نمونہ ہے۔ عالم برزخ اتنا بڑا ہے، عالم برزخ اتنا بڑا ہے کہ اس دنیا جیسے عالم اس عالم برزخ میں اربوں خربوں بن جائیں گے، اربوں خربوں عالم اس دنیا جیسے بن جائیں گے، جیسے ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو دنیا کی لمبائی اور چوڑائی کا پتہ نہیں ہوتا اور اس کی دنیا ماں کا پیٹ ہوتی ہے، اسی طرح دنیا میں آنے کے بعد اس انسان کے سامنے عالم برزخ کی لمبائی اور چوڑائی اس کے سامنے نہیں ہے، یہ دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، عالم برزخ اس سے بڑا بہت بڑا میدان ہے اور بہت بڑا عالم۔ یہ اس انسانی زندگی کا بہت لمبا یہ سفر ہے، یہ انسان مرنے کے بعد ختم نہیں ہوا، یہ انسان دوسری طرف منتقل ہو گئے۔ اسی لیے جب آدمی قبرستان میں جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جب قبرستان میں جاؤ تو حدیث شریف میں ہے کہ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد میں کہو السلام علیکم، ہے کہ نہیں؟ جب قبرستان میں جاؤ تو کیا کہو بھائی؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ جیسے ہم دنیا میں سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو قبرستان میں جانے کے بعد بھی حکم ہے کہ ان قبر میں پڑھنے والوں کو سلام کرو السلام علیکم۔ کیوں حکم ہے؟ وہ حکم اسی لیے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے انتقال کر کے یہ دنیا میں آیا تھا اور زندہ ہے، اسی طریقے سے دنیا سے جانے کے بعد یہ قبر میں ہے اور اس کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہے، ابھی اس کا تعلق تمہارے ساتھ باقی۔ جب تم سلام کرو گے تو اسے پتہ چلے گا، جب تم پڑھ کے کچھ بھیجو گے تو اسے پتہ چلے گا، جب تم اس کے لیے اظہار ثواب کرو گے اللہ اس تک پہنچائے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ ہاں میرے بھتیجے نے اور میرے بھانجے نے اور میرے بھائی نے اور میرے چچا اور تاؤ نے اور میرے کسی بھی رشتے دار نے مجھے کوئی سورت پڑھ کر بھیجی ہے، اس کو معلوم پڑے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے قبرستان میں جانے کے بعد آداب میں سے، قبر کی زیارت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو قبلے کی طرف کو اپنی کمر کرو، قبلے کی طرف کو اپنی پیٹھ کرو اور قبر کی طرف کو اپنا چہرہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے قبر میں جو تمہارا مردہ اور میت لیٹی ہوئی ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کو ہے، جب تم قبلے کی طرف کو پیٹھ کر کے اور اس کی طرف کو چہرہ کر کے کھڑے ہوگے تو پھر یہ تمہارا اور ان کا چہرہ آمنے سامنے رہے گا، اور جب تم اس کو السلام علیکم کہو گے تو پتہ چلے گا کہ میرا بھائی آیا ہے، میرا چچا آیا ہے، میرا تاؤ آیا ہے، میرا بڑا رشتے دار آیا ہے، السلام علیکم کرو اور پھر کوئی سورت سے فاتحہ یا کوئی سورت پڑھ کر جسے پہنچاؤ، اسے پتہ چلے گا کہ میرے بھائی نے پورا سورت پڑھ کے مجھے بھیجی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ تعلق ختم نہیں ہے، یہ تو بس منتقل ہو گیا، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آ گیا تھا، ایسے ہی دنیا سے منتقل ہو کر یہ قبر میں چلا گیا، تعلق باقی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی مر جائے تو زیادہ رونے کی ضرورت نہیں، زیادہ چہرہ پیٹنے کی ضرورت نہیں اور زیادہ سینے کو پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اس کے کئی انتقال ہو چکے ہیں اور اس کے بعد بھی کئی انتقال ہونے ہیں۔ ابھی دنیا سے جانے کے بعد یہ عالم برزخ میں ہے اور عالم برزخ سے بھی انتقال کر کے یہ عالم محشر میں جائے گا اور عالم محشر سے انتقال کر کے پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اتنا لمبا انسانی زندگی کا جو سفر ہے اور جس کے اندر کئی انتقال ہے، یہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، یہ بھی جو انتقال ہے، انتقال کے معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر جو دنیا میں آیا ہے یہ بھی انتقال ہے اور مرنے کے بعد جو قبر میں جا رہا ہے یہ بھی انتقال ہے۔ اس انتقال پر تو انسان خوش ہوتا ہے اور اس انتقال پر انسان غم کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے انتقال ہوا تو خوش ہو رہا ہے اور دنیا سے انتقال ہو کر جو قبر میں جا رہا ہے تو غم کر رہا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا بہت لمبا سفر، تو یہ اتنا لمبا سفر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ اتنا لمبا سفر انسان کو بغیر کسی مقصد کے دیا ہے؟ اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا۔
جب ہم سفر طے کرتے ہیں، اس کا مقصد جانتے ہیں، تو پھر اتنا لمبا سفر جو یہ زندگی کا چل رہا ہے، اس کے سفر کے مقصد کو جاننا بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتاؤ۔ ارے جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے تو بتاؤ کون کون جانتا ہے کہ جی 50 سال ہمارے ہو گئے، ہمیں اب تک زندگی کے سفر کا مقصد کا پتہ ہی نہیں، یا پتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ جی مجھے پتا ہے زندگی کے سفر کا مقصد کیا ہے کوئی آدمی زندگی کے سفر کا مقصد جو بتائے؟ ایک تو ہی ملے گا۔ تو اس انسان کو یہ زندگی کا سفر جو دیا ہے، کس نے دیا بھائی؟ کس نے دیا یہ سفر؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ کہ جب اللہ نے اتنا لمبا سفر اس انسان کو زندگی کا دیا ہے، تو اس سفر کا مقصد بھی کون بتائے گا؟ اس سفر کا مقصد بھی اللہ ہی بتائے گا کہ اتنا لمبا سفر جو زندگی کا میں نے تجھے دیا ہے، اس کا مقصد یہ۔ اس لیے چلو قرآن سے پوچھو انسان کی زندگی کے سفر کا مقصد کیا ہے؟ تو میں نے آیت کریمہ جو شروع میں پڑھی تھی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں لکھا اور کہا کہ انسان کی زندگی کے سفر کا مقصد قرآن سے پوچھو، اللہ بتائے گا کہ انسان کی زندگی کے سفر کا مقصد کیا ہے۔ انسان کی زندگی کے سفر کا مقصد صرف ایک ہے۔ ہم تو اپنے جب سفر کرتے ہیں تو کتنے مقصد ذہن میں لے کے چلتے ہیں، فلاں شہر سے یہ کرنا ہے، فلاں چیز لانی ہے، فلاں بھی لانی ہے، فلاں بھی لانی ہے، اور اللہ نے جو سفر دیا زندگی کا، اس کا صرف ایک مقصد۔ کیا مقصد ہے بھائی؟ یاد کر رکھ لو گے اس کو۔ انسان کی زندگی کے سفر کا صرف ایک مقصد ہے، کیا؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کا مقصد کچھ نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے اپنے بندے سے کہ میرا بندہ دنیا میں جانے کے بعد صرف اور صرف میری عبادت کرے، اس کے علاوہ کچھ نہ کرے۔ اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی یہ۔ اب اس بات کو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ آئے گا کہ اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر دنیا کے کام کیسے کریں گے؟ پھر تو ہم روزانہ بس ہر وقت مسجد میں پڑے رہے، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہے، ہر وقت روزہ رکھتے رہے، ہر وقت زکوٰۃ اور حج ہی کرتے رہے، اس کے علاوہ تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ سوال اس آدمی کے ذہن میں آئے گا جو آدمی نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں، یہ ان کے ذہن میں سوال آئے گا۔ یاد رکھو، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ چند اعمال ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر بہت ساری عبادت ہے۔ اور میرا اللہ اپنے بندے سے تقاضا یہ کرتا ہے، مطالبہ یہ کرتا ہے کہ تمہیں ہر عبادت کو کرنا ہے، نماز ہی خالص نہیں پڑھنی، روزہ ہی خالص نہیں رکھنا، زکوٰۃ اور حج ہی خالص نہیں کرنا، بلکہ ان کے علاوہ جو بھی عبادتیں ہیں وہ بھی تمہیں کرنی۔ اللہ دنیا کے کاموں کو منع نہیں کرتا، اللہ دنیا کے کاموں کو منع نہیں کرتا، سب کام کرو اللہ کہتا ہے اللہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں نکلو اور کاروبار کرو، کام کرو۔ اللہ کھیتی باڑی سے منع نہیں کرتا، اللہ تجارت سے منع نہیں کرتا، اللہ زراعت سے منع نہیں کرتا، اللہ دنیا کے کسی کام سے منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کا مقصد ہے اپنی عبادت، میری عبادت کرو۔ اب یہ دنیا کے جو ہم کام کریں گے، یہ دنیا کے کام عبادت بنیں گے کہیں؟ بہت سارے لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا بہت کچھ ہے، دنیا بہت کچھ ہے۔ کہا جاتا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت میں اگر تمہیں جنت ملے گی تو دنیا سے، اور جہنم ملے گی تو بھی دنیا۔ اسی دنیا سے تمہاری جنت بننے والی ہے اور اسی دنیا سے تمہاری جہنم بننے والی ہے۔ کوئی جنت اور جہنم کو ملا کر یہ دنیا بنائی گئی ہے، جنت اور جہنم کا سنگم ہے یہ دنیا۔ اس دنیا میں جیسا بیج ڈالو گے، اگر تم جنت والے اعمال کا بیج ڈالو گے تو جنت بنے گی، اور جہنم والے اعمال کا بیج ڈالو گے تو جہنم بنے گی۔ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کا کام عبادت نہیں ہے،
اللہ کہتا ہے جو بھی تم کام کرتے ہو چاہے دن میں یا رات میں وہ سب عبادت بن جائیں گے بشرطے کہ میری مرضی اور میری منشا کے مطابق۔ اللہ منع نہیں کرتا کہ تم کھاؤ مت، اللہ نہیں منع کرتا کہ تم سو مت، اللہ نہیں منع کرتا کہ تم کھیتی مت کرو، اللہ منع نہیں کرتا کہ تم تجارت نہ کرو، اللہ منع نہیں کرتا کہ تم کارخانے نہ لگاؤ، خوب کام کرو، لیکن یہ تمام کام دنیا والے کو طریقے پر مت کرو، ان تمام کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق کرو تو یہ کام تمہارے نماز کی طرح سے عبادت بنے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی دنیا کے کاموں سے آخرت نکلتی ہے۔ ایک بات سمجھو، مثال کے طور پر ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، ایک تو آدمی کھانا کھاتا ہے بغیر کسی دسترخوان کے اور بغیر بسم اللہ کے اور بغیر الحمدللہ کے، آیا اور کھانا شروع کر دیا، نہ دسترخوان کا پتہ ہے، نہ اسے بسم اللہ کا پتہ ہے، نہ اسے الحمدللہ کا پتہ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، آیا کھانا شروع کر دیا۔ ایک آدمی تو ایک آدمی تو اس طرح کھانا کھاتا ہے، اور ایک آدمی کھانا کھاتا ہے پہلے دسترخوان بچھایا اور پھر خود اس کے اوپر بیٹھا اور پھر بیٹھنے کے بعد اس کے پاس بیٹھا اور پھر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد کھانا اس دسترخوان پر رکھا اور رکھنے کے بعد اس نے کھاتے وقت سب سے پہلے کہا بسم اللہ، اور پھر بسم اللہ کہنے کے بعد کھانا شروع کیا اور کھانا ختم ہونے کے بعد پھر کہا اس نے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھی، کھانے کے بعد بھی دعا پڑھی اور کھانے کے جو آداب اور سنتیں ہیں ان کی رعایت بھی کری۔ تو کھانا اس نے بھی کھایا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، الحمدللہ نہیں پڑھی، دسترخوان اس نے بھی بچھایا اور کھانا اس نے بھی کھایا، دسترخوان بھی بچھایا، بسم اللہ بھی پڑھی، الحمدللہ بھی پڑھی، کھانا دونوں نے کھایا۔ اور کھانا بتاؤ دنیا کا کام ہے یا آخرت کا؟ کائے کا کام ہے بھائی؟ کام دنیا کا ہے آخرت کا؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کائے کا ہے۔ کھانا دنیا کا کام ہے یا آخرت کا؟ یہ دنیا کا کام ہے۔ کھانا کس کا کام ہے بھائی؟ یہ دنیا بھی کام ہے، کھانا جو کھانا کھایا جاتا ہے یہ دنیا بھی کام ہے، لیکن اس دنیاوی کام میں سے ہی آخرت نکلتی ہے، اس دنیاوی کام میں سے آخرت نکلتی ہے۔ جو آدمی اپنی آخرت کو کھانے کے ذریعے سے نہ بنانا چاہے اور کھانے کو عبادت نہ بنانا چاہے، یہ بسم اللہ نہ پڑھو، الحمدللہ نہ پڑھو، دسترخوان نہ بچھاؤ، یہ دنیا کا کام ہے۔ اور آدمی دسترخوان بچھائے، بسم اللہ پڑھے اور الحمدللہ پڑھے اور پھر کھانا کھائے تو یہ آدمی کام تو دنیا کا کر رہا ہے، لیکن اس دنیا کے کام سے اس کی آخرت بن رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے اور الحمدللہ کہہ کر اس کو ختم کر دیا جائے تو غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حدیث شریف میں آیا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ بتاؤ اس دنیا کے کام سے آخرت نکلی کہ نہیں نکلی؟ ارے نکلی کہ نہیں نکلی؟ اگلی مثال سمجھو، جانے کی بجانا بناؤ، بیٹھ جاؤ، بات سمجھو، بہت کام کی ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی کے سامنے ایک یتیم بچہ آیا اور اس یتیم بچے کے سر کے اوپر اس آدمی نے ہاتھ رکھا۔ ایک آدمی ہاتھ رکھ دے اور اسے اس کے ثواب کا پتہ نہ ہو، اسے یوں ہی رکھ دیا۔ ایک آدمی تو وہ ہے، ایک آدمی اپنا ہاتھ یتیم کے سر پر اس حدیث شریف کو سامنے رکھ کر رکھ رہا ہے کہ جس حدیث شریف میں یہ بات آئی کہ اگر کسی آدمی نے یتیم کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو اس ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے سر کے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اس نیت کے ساتھ میں اگر اس نے ہاتھ رکھا ہے تو اس عمل سے آخرت بنی۔ کام دنیا کا ہے، اگر اس فضیلت کو سامنے رکھ کر اس نے ہاتھ نہ رکھا، یوں ہی ہاتھ رکھ دیا تو یہ دنیا کا کام ہے، آخرت نہیں بنی۔ اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس نے ہاتھ رکھا اور سمجھا کہ اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں اس کے برابر مجھے نیکیاں ملیں گی۔ اب یہ ہاتھ یتیم کے سر پر رکھ رہا ہے، کام دنیا کا ہے، اور اس دنیا کے کام سے کیا بنی؟ آخرت بنی کہ نہیں بنی؟ اس سے آخرت بنتی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولتا اور اپنی چیز کے عیب کو بتا دیتا ہے، اس انداز پر جو آدمی تجارت کرتا ہے، یہ دنیا کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ تجارت کرنا دنیا کا کام ہے، لیکن اس دنیا کے کام کو اگر سچائی کے ساتھ میں کرے اور اپنی چیز کے عیب کو خریدنے والے کے سامنے ظاہر کر دے، تو یہ تاجر کون ہے؟ یہ تاجر وہ ہے کہ جو نبیوں کے ساتھ رہے گا، جو شہیدوں کے ساتھ رہے گا۔ تجارت اگرچہ دنیا کا کام ہے، لیکن اگر اس تجارت کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق کرے تو یہ تجارت عبادت بنے گی، اور اسی دنیا کے کام سے کیا نکلے گی بھائی؟ آخرت۔ اس لیے دنیا کے کام سے آخرت نکلتی ہے۔ تو اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم کام سارے کرو، لیکن ان سارے کاموں کو عبادت بنا لو۔ تمہارا کھانا بھی عبادت بنے، تمہارا سونا بھی عبادت بنے، تمہارا لیٹنا بھی عبادت بنے، تمہارا سفر کرنا بھی عبادت بنے، اور تمہارا تجارت کرنا بھی عبادت بنے۔ لیکن یہ کب بنے گا؟ یہ جب بنے گا جب ہم ان تمام کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق کریں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو کہاں سے جانا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو جانا جائے گا قرآن اور حدیث۔ کہاں سے جانا جائے گا بھائی؟ تجارت اللہ کی منشا کے مطابق کیسے ہوگی؟ جب ہم حدیثوں میں پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی تجارت کو دیکھیں گے۔ کھانا عبادت کیسے بنے گا؟ جب ہم اللہ کے رسول کے طریقے کو جانیں گے۔ اور زراعت کیسے عبادت بنے گی؟ جب اللہ کے نبی کے طریقے کو ہم پہچانیں۔ اور یہ کہاں سے جانا جائے گا؟ یہ جانا جائے گا علم دین سے۔ دنیا کا کوئی کالج اور دنیا کا کوئی اسکول دنیا کے کسی بھی کام کو آخرت نہیں بنا سکتا۔ دنیا کے کام میں سے جو آخرت نکلتی ہے وہ علم ہے قرآن اور حدیث کا، جو ان مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، جو ان ٹوٹی پھوٹی جگہوں پر یہ طلبہ اور معصوم ننھے منھے بچے 24 گھنٹے حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ اعلیٰ علم ہے کہ جس علم کی وجہ سے انسانوں کے دنیا کے سارے کام عبادت بن سکتے ہیں، اور کسی علم کے ذریعے عبادت بننے والے نہیں ہیں۔ تم کتنی بڑی ڈگریاں حاصل کرو اور کتنے بڑے علوم حاصل کرو، لیکن ان علوم کے ذریعے سے دنیا کے کام عبادت نہیں بنے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، اللہ ناپسند نہیں کرتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بات کے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مالدار ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے مالدار ہیں، حضرت عثمان غنی اتنے بڑے مالدار ہیں کہ ان کے مالوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے دین اسلام کے لیے کتنا فائدہ اٹھایا، اور اللہ نے ان کی تعریف کی، اور اللہ کے رسول اس سے راضی ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دعائیں دی ہیں ان کے مال خرچ کرنے کی بنیاد پر۔ مال کا آنا برا نہیں ہے، لیکن مال کے آنے کے راستے کو دیکھو اور مال کے جانے کے راستے کو دیکھو۔ اگر مال صحیح راستے سے آ رہا ہے اور صحیح راستے سے جا رہا ہے تو اچھا ہے، اور اگر مال غلط راستے سے آ رہا ہے اور غلط راستے پر جا رہا ہے تو مال اچھا نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، جن کی ہم نقل اور تقلید کرتے ہیں، یہ سب سے بڑے امام ہیں۔ آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور جب یہ دنیا سے گئے تو ان کے خزانے میں 56 کروڑ روپئے موجود تھے۔ اس زمانے میں کتنے؟ 56 کروڑ۔ اور کتنے بڑے امام؟ امام اعظم، چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنے بڑے مالدار اور اتنے بڑے صاحب خزانہ کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 56 کروڑ روپیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خزانے میں موجود تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کمایا کیسے اور اس مال کو خرچ کیسے کرتے تھے، اس کی اگر میں تفصیل بتانے پر آ جاؤں تو لمبا وقت جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 500 علماء کی مجلس ہوتی تھی، 500 علماء کی کمیٹی ہوتی تھی، اور ان سب کا خرچہ امام صاحب دیتا۔
امام صاحب کے یہاں اپنے شہر اور اپنی بستی کے یتیموں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی، ناداروں کی، جتنے بھی آدمی محتاج ہیں ان سب کی فہرست ہوتی تھی، ان سب کی لسٹ ہوتی تھی، اور اپنے ملازموں کے ذریعے اور اپنے نوکروں کے ذریعے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خزانہ خاص سے ان کے گھروں تک وہ پیسہ پہنچایا کرتے تھے۔ عید پر، بقرہ عید پر یا کسی بھی موقع پر جب ان کو ضرورت ہوتی تو اپنے خزانے سے پیسہ ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے، ان کو اپنے گھر بلایا نہیں کرتے تھے۔ ایک لمبی تفصیل۔ اس لیے مال کا آنا اور مال کا جانا، ان دونوں راستوں کو دیکھ لو۔ اگر مال کا آنا صحیح راستے سے ہے اور مال کا جانا بھی صحیح راستے سے ہے تو مال اچھا ہے، اللہ کو بھی پسند، اللہ کے رسول کو بھی پسند، اور یہ برکت لے کے آئے گا۔ اور اگر مال غلط راستے سے آ بھی رہا ہے اور غلط راستے پر جا بھی رہا ہے تو پھر اللہ کو بھی ناپسند، اللہ کے رسول کو بھی ناپسند، اور یہ مال بے برکتی لے کر آئے گا۔ مال عثمان کے پاس بھی رہا اور مال قارون کے پاس بھی رہا۔ بتاؤ اللہ نے عثمان کے مال کو پسند کیا ہے یا قارون کے مال کو پسند کیا ہے؟ کس کو پسند کیا بھائی؟ عثمان کے مال کو پسند کیا گیا، عبد الرحمن بن عوف کے مال کو پسند کیا گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو پسند کیا گیا۔ اس لیے مال کا آنا برا نہیں، مال کا کمانا برا نہیں، مال خوب کماؤ، مال کو خوب اکٹھا کرو، اللہ کو ناپسند نہیں ہے، لیکن جائز طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق، اور خرچ بھی کرو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق۔ اللہ کی منشا اور اللہ کا مقصد صرف اور صرف انسان کے لیے ہے۔ اے انسان، میں تجھے کسی کام سے روکتا نہیں ہوں، میں کسی کام سے تجھے منع نہیں کرتا، لیکن جو بھی تجھے کام کرنا ہو بس میری منشا کو سمجھ لے اور میری مرضی کو سمجھ لے، میری منشا اور میری مرضی کے مطابق اس کام کو کر لے، تیرا یہ کام عبادت بن جائے۔ بات سمجھ میں آپ حضرات سے آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ کس کس کے آئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کے آئی؟ ماشاء اللہ بات سمجھ میں آ گئی، مجھے بھی اس کا اجر بھی لے رہا ہے۔ تو ہماری زندگی کے سفر کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت ہر کام سے نکل سکتی ہے، کھانے سے بھی، پینے سے بھی، استنجے پیشاب سے بھی، سونے لیٹنے سے بھی، چلنے پھرنے سے بھی، زراعت اور تجارت سے بھی، سب سے نکل سکتی ہے۔ اس کے لیے علم دین کی ضرورت ہے بھائی، علم دین کی ضرورت ہے، اور علم دین پڑھایا جاتا ہے مدارس میں۔ اب بتاؤ ان مدارس کی حفاظت اور ان مدارس کی نگرانی، کہ جن مدارس کے ذریعے سے وہ علم پڑھایا جاتا ہے، کہ جس علم کے ذریعے سے تمام کام عبادت بن رہے ہیں، ان جگہوں کی اور ان مدارس کی حفاظت اور نگرانی ہمارے لیے ذمہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری۔ اسکولوں سے زیادہ، کالجوں سے زیادہ، اپنے گھر اور مکانوں سے زیادہ، اپنی بغلوں سے زیادہ کہیں اہمیت ہمارے دلوں میں ان مدارس کی ہونی چاہیے، ان مقاصد کی ہونی چاہیے، اسی لیے کہ انہی کے ذریعے سے انسانوں کے کام کی مدد بنے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر اس مدرسے والوں نے 2 مہینے سے 3 مہینے سے اس محفل کو سجایا ہے۔ اس کے لیے کہیں ٹینٹ اکٹھا کیا، کہیں مائک اکٹھا کیا، اور کہیں علماء کو دعوت دی، اور کہیں عام حضرات کو دعوت دی، اور آج ان کی محنت کا نتیجہ یہ ہمارے سامنے۔ اب ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ مدرسہ جو چل رہا ہے اس مدرسے کا کام لوگوں کے سامنے آئے، اور یہ علم کا نمونہ بچوں کی شکل میں سامنے آئے، اور پھر لوگ ہمدردی اور محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اپنے اس مدرسے کو ترقی دینے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے یہ لوگ اس مدرسے کا تعاون کریں، تاکہ اس مدرسے کو مزید ترقی ملے اور مزید مدرسہ آگے بڑھا۔ اسی مقصد کے لیے ہم سب کو ان مدرسے والوں نے اکٹھا کیا ہے۔ اگر ان کا یہ مقصد پورا نہ ہوا تو ان کا دل دکھ جائے گا، ان کو غم ہوگا۔ اس لیے نیت کر لو، ارادہ کر لو کہ جس مقصد کے لیے ہمیں انہوں نے اکٹھا کیا ہے انشاءاللہ اس مقصد میں ہم پورا اتریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لو بھائی، اتریں گے کہ نہیں اتریں گے؟ کون کون اترے گا بھائی؟ سب اتریں گے انشاءاللہ۔ تو بتاؤ اس مدرسے کے لیے سب سے پہلا تعاون کرنے والا اس مجمع میں کوئی جوان، نوجوان، کوئی بوڑھا، کوئی بزرگ، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، جہاں تک کہ میری آواز پہنچ رہی ہے، سب سے پہلا تعاون
کم از کم 50,000 روپئے اس مجمع میں سے ہے کوئی صاحب خیر جو اس علم دین کو ترقی دینے کے لیے اور اس علم کے فروغ اور اشاعت کے لیے کہ جس علم کی وجہ سے سارے کام کی مدد بن سکتے ہیں، ایسے علم کو فروغ دینے کے لیے سب سے پہلا معاون 50,000 روپئے والا اس پورے مجمع میں سے مطالبہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مدرسے کو 50,000 روپئے کا تعاون پیش کرے؟ پہلی شروعات ماشاء اللہ واہ، آ جاؤ جی نوجوان، آج ہم ہمارے پاس آ جاؤ. ماشاء اللہ، کیا نام ہے؟ بھائی مجاہد. یہ ہمارے ارے واہ، نام بھی ایسا ہی ہے. ان کا نام ہے ماشاء اللہ بھائی مجاہد، اور جنہوں نے یہ مجاہدہ کیا. سب سے پہلے مجاہد اس جلسے کے اور سب سے پہلے معاون اس مدرسے کے. الحمدللہ.